اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، آپ کا میزبان اسد جواد شروانی ایک بار پھر پروگرام علم و آگہی کے ساتھ یہاں پر موجود ہے۔ آج جمعۃ المبارک ہے۔ سورۃ الاحزاب میں رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ ہے، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، آپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اسی کے ساتھ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارے دنوں میں جمعہ کا دن ایک بہترین دن ہے، اس دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، کیونکہ درود پاک دلوں کو سکون دیتا ہے، دلوں کو اطمینان دیتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے، رزق میں برکت کرتا ہے اور دعاؤں کی قبولیت کا باعث ہے۔ بروز قیامت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سب سے زیادہ دنیا میں درود پاک پڑھنے والوں کے لیے ہوگی۔ آج ہم سب مل کر ایک بار حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، وائس آف پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن اور الصفا اکیڈمی گروپ آف اسکولز کے زیر اہتمام یہ تاریخی، علمی، ادبی مقابلہ جاری ہے۔ آج اس مقابلے کا سیمی فائنل ہے۔ کوالیفائنگ راؤنڈ میں ناظرین کرام آپ نے دیکھا کہ طلباء و طالبات کی صلاحیتیں، ان کا اعتماد، ان کا دینی شعور، ان کا ادب، ان کا احترام، ان کا خلوص، ان کی عاجزی، انکساری، اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے وہ ولولہ دیکھا جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لبریز ہو کر یہاں پر تقاریر کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اور آج بھی ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے، اور وہ ہے قرآن اور اصلاح نفس۔ ناظرین کرام، یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے لیے ہمیں بہت وقت درکار ہے، لیکن صرف ایک بات کر میں اپنے مہمان کی جانب آتا ہوں کہ رمضان المبارک ہمیں ہر وقت اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ جو نیکیاں کرتا ہوا، جو عبادات کرتا ہوا، جو اپنے نفس کی اصلاح کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے، رب العالمین کی رحمت اس پر چھما چھم برس رہی ہوتی ہے، اور رب العالمین اس کے اخلاص، تقوی، پرہیزگاری کو دیکھتے ہوئے اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ ہمارے درمیان ممتاز ماہر تعلیم محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد سہیل شفیق صاحب یہاں تشریف فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ آپ کیسا دیکھ رہے ہیں بچوں کو؟ آج ماشاءاللہ پہلا سیمی فائنل ہے، کوالیفائنگ راؤنڈ میں آپ نے دیکھا کہ کس حد تک ماشاءاللہ مقابلہ بچوں کا ہوا، اور آج پہلا سیمی فائنل ہے، اور ایک خوبصورت ٹاپک یہاں پر جو ہے وہ ہم قرآن اور اصلاح نفس ہم لے کے آئے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی فطرت میں خیر اور شر اللہ تعالیٰ نے دونوں ہی صلاحیتیں رکھی ہیں، اور انسانی فطرت کا کمال یہ ہے کہ وہ شر پر قابو پا لیں اور خیر کو غالب کر دیں۔ واہ واہ واہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد جب قرآن کریم نے بیان کیے ہیں تو اس میں 4 چیزوں کو بیان کیا ہے۔ نمبر 1، یتلو علیہم آیاتہ، کہ یہ وہ رسول ہیں جو اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی قرآن کریم۔ وَيُزَكِّيهِمْ، واہ، اور تمہارا تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ، تو یہ 2 چیزیں بنیادی طور پر بیان کی گئیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کے بعد جو پہلی چیز ہے وہ ہے تزکیہ نفس، یعنی انسان کے نفس کی اصلاح۔ واہ۔ قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کا بنیادی مقصد ہی انسان کی نفس کی اصلاح ہے، کیونکہ جس نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی وہ کامیاب ہو گیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یہ بات خود اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے،
قد افلح من زکاہا، واہ واہ واہ۔ کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اس کو پاکیزہ کر لیا، اس کو خیر کی طرف مائل کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو یہ کامیابی کی ایک سند ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت اتمم لمکارم الاخلاق، کہ میری بعثت کا مقصد ہی اخلاق کی تکمیل ہے، یعنی اصلاح نفس ہے۔ اور یہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ انسان کی کردار کا جو معیار ہے اس کی اچھائی کا، برائی کا، وہ اس کے نفس پر ہے، نفس کی اصلاح پر ہے۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کے اندر شکر کے جذبات ہوں، صبر کے جذبات ہوں، خیر کی طرف وہ مائل ہونے والوں میں سے ہوں، اسی طرح سے عبادات کی طرف رغبت رکھتا ہوں اور حقوق العباد ادا کرنے والا ہوں۔ جیسے سورہ حجرات میں ایک پورا نصاب ہمیں بتایا گیا کہ کون ہیں جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باکردار ہیں، سب سے زیادہ بلند مرتبہ ہیں، تو اس میں اس بات کا ذکر کیا گیا یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی، دوسروں کا مذاق نہیں اڑاتے ہیں، ان کو تانا نہیں دیتے ہیں، ان کو برے نام سے نہیں پکارتے ہیں، ان کی غیبت نہیں کرتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن یہ انسانی کردار کے لیے بڑی اہم چیزیں ہیں، اور وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بغیر ایک انسان کے اچھے ہونے کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ بہت ہی خوبصورت آپ نے کلام فرمایا اور ہماری اصلاح فرمائی۔ ناظرین کرام، آج ہمارے 4 پارٹیسپینٹس ہیں اور دیکھتے ہیں کون سے 2 خوش نصیب سیمی فائنل کے لیے فائنل کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے ایک بہت ہی خوبصورت، بہت ہی بہترین مقرر الصفا اکیڈمی گروپ آف اسکولز کے احمد رضا وقاص کی جانب چلتے ہیں۔ احمد رضا، کیسی تیاری ہے آپ کی؟ بہت اچھی تیاری ہے ماشاءاللہ۔ تو آئیے پھر آپ کی پرفارمنس بتائے گی کہ آپ کی تیاری کیسی ہے ماشاءاللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا ہمارے پاس نہیں۔ محترم صدر محفل، سامعین اور حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس بزم میں میرا عنوان ہے قرآن اور اصطلاح نفس۔ انسان صرف گوشت پوست کا مجموعہ نہیں بلکہ انسان وہ ہے جو اصل اس کی روح اور نفس پر ہے۔ اگر نفس پاکیزہ ہوگی تو انسان اشرف المخلوقات ہوگا، اگر نفس پاکیزہ نہیں ہوگی تو انسان جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اسی لیے قرآن کی تعلیم دل پاک ہو جاتا ہے، قرآن کی تعلیم سے دل پاک ہو جاتا ہے، انسان کا کردار بھی پاک ہو جاتا ہے۔ جناب صدر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا وقد حب من دحاہا، یعنی کامیاب وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور ناکام وہ ہے جس نے اسے گناہوں میں دبا دیا۔ قرآن مندرجہ ذیل طریقوں سے اصلاح نفس کرتا ہے۔ خوف خدا یعنی قرآن مجید بار بار تقوی کی تلقین کرتا ہے۔ عبادت کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، اعتدال اور توازن۔ قرآن ہمیں دنیا میں اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنے کا سکھاتا ہے کہ دنیا میں کھو کر آخرت کو ہم بھول نہ جائیں، یہی تو ہے اصل نفس کی اصلاح۔ اسی طرح قرآن ہمیں سچائی، صبر، اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیتا ہے۔ اس لیے انسان جب قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جاتا ہے تو اس کا نفس امارہ سے نفس لوامہ بن جاتا ہے اور سفر کرتا ہے، اور جب وہ اپنی غلطیوں کو پہچاننے اور نفس کو چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ نفس کی قید میں روح سے رہائی مانگ، نفس کی قید میں روح سے رہائی مانگ، تو اگر چاہے تو کر سکتا ہے اپنی اصلاح۔ عزیزان کرامی، پھر وہ مقام آتا ہے کہ نفس مطمئنہ نفس راضیہ بن جاتی ہے اور رب کی طرف سے ایسی نفس کے لیے حکم آتا ہے قد افلح من عبادی ومن عدہ جنتی، پھر وہ خاص بندہ ہے میرے داخل ہو اور میری جنت میں آؤ۔ اقبال نے اسی مقام کے لیے فرمایا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے
سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. زندگی برائے بندگی، زندگی برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، وما الی الا البلاء. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمارے آج کے پہلے پارٹیسپینٹ الصفا اکیڈمی کے احمد رضا وقاص گفتگو کر رہے تھے. اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پارٹیسپینٹ کی جانب. تو بصیرت اسکولنگ سسٹم سے ہمارے پاس زہرا کاشف موجود ہیں. زہرا، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ کیسی تیاری کی ہے آپ نے؟ بہت اچھی تیاری کی ہے ماشاءاللہ. تو پھر آئیے آج آپ کی تیاری دیکھتے ہیں ماشاءاللہ کہ آپ کتنی محنت کر کے آئی ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر ذی وقار معزز سامعین السلام علیکم. آج مجھے جس عظیم و شان موضوع پر لب کشائی کا احساس حاصل ہوا ہے وہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کے بغیر انسانیت محض ایک ڈھانچہ ہے، اور وہ ہے قرآن مجید اور انسانی نفس. جناب والا، انسان کے وجود کے اندر ایک ایسی بستی آباد ہے جسے نفس کہتے ہیں. اگر نفس قابو ہو جائے تو انسان اشرف المخلوقات ہے، اور اگر یہ بے لگام ہو جائے تو انسان اسفل سافلین کی بستیوں میں گر جاتا ہے. کسی نے کیا خوب کہا ہے، تیرا نفس تجھ سے وہ کام کروانا چاہتا ہے جو تیری ہلاکت ہے، اور تیرا رب تجھ سے وہ کام کروانا چاہتا ہے جو تیری نجات ہے. معزز سامعین، سوال یہ ہے کہ اس سرکش نفس کو قابو کیسے کیا جائے؟ کیا کوئی دنیاوی فلسفہ اس سے بدل سکتا ہے؟ نہیں. اس نفس کا علاج صرف اس کتاب میں ہے جو خالق کائنات نے نازل فرمائی. قرآن مجید محض ایک کتاب نہیں، یہ روح کا اسپتال ہے. اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے. قرآن ان بیماریوں کی شفا ہے جو تمہارے سینوں میں ہیں. تاریخ گواہ ہے کہ جب عرب کے بدو بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، جن کے سینے کینہ حسد کی آنکھ سے بھرتے تھے، جب ان کے دلوں میں قرآن اترا تو وہی لوگ ستار گانے ہدایت بن گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر نکلے تھے، لیکن جب قرآن کی آوازیں جب قرآن کی آوازیں کانوں میں پڑی تو جلال جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈھل گیا، اور نفس کی ایسی اصلاح ہوئی کہ شیطان بھی ان کے سائے سے بھاگنے لگا. میرے عزیز دوستو، آج ہم پریشان کیوں ہیں؟ آج ہمارے معاشرے میں بے سکونی کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے قرآن کو صرف تلاوت کے لیے رکھا، ہدایت کے لیے نہیں. ہم نے غلافوں کو تو ریشمی بنا لیا، مگر ان کے اخلاق کو قرآن کے سانچے میں نہیں ڈالا. یاد رکھیں، اصلاح نفس کا راستہ تزکیہ سے گزرتا ہے. قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ جب نفس میں تکبر آئے تو زمین پر اکڑ کے نہ چل. جب نفس میں لالچ آئے تو قرآن کہتا ہے آخرت کی زندگی بہتر اور پائیدار ہے. جب نفس گناہ کی مائل ہو تو قرآن پکارتا ہے کہ کیا تو نہیں جانتا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. تقریر کے اختتام پر بس میں اتنا کہنا چاہوں گی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ بس ہماری زندگیوں میں سکون آئے اور ہم اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ بندے بن جائیں تو ہمیں اپنا رشتہ جوڑنا ہوگا، ایسا رشتہ جس میں تلاوت بھی ہو، تدبیر بھی ہو اور بھر کر عمل بھی ہو. شکریہ. ماشاءاللہ یہ تھے بصیرت اسکولنگ سسٹم کی زہرا کاشف، جو بہت ہی معیاری گفتگو فرما رہی تھی. اب ہمارے درمیان نیکسٹ پارٹیسپینٹ ہیں نور پبلک اسکول گارڈن سے ہادیہ دلشاد. ہادیہ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا ہادیہ، کیسی تیاری کی ہے آج آپ نے؟ بہت اچھی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھی تیاری آپ کی. تو آئیے پھر روسٹم پہ اور مقابلے میں شامل ہو جائیے. نحمده ونصلي على رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب صدر، معزز حاضرین و ناظرین، السلام علیکم. مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے قرآن اور اصلاح نفس. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. یہ کتاب انسانیت کے لیے مکمل ضابطۂ حیات ہے. قرآن کریم ہمیں صرف عبادات کا طریقہ نہیں سکھاتا بلکہ ہمارے کردار، اخلاق اور دل کی اصلاح بھی کرتا ہے. اصلاح نفس کیا ہے؟
اصلاح نفس کا مطلب ہے اپنے اندر موجود برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرنا۔ سورۃ الشمس آیت نمبر 9 اور 10 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور وہ ناکام ہو گیا جس نے اسے اپنے گناہوں میں دبا لیا۔ حسد، تکبر، جھوٹ، غصہ اور لالچ جیسی خرابیاں انسان کو اندر سے کمزور کر دیتی ہیں۔ قرآن ہمیں صبر، شکر، عاجزی اور تقوی کی تعلیم دیتا ہے۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک نفس تو برائی کا حکم دینے والا ہے۔ صدر علی وقار، قرآن ہمیں بار بار غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ جب ہم اس کی آیات کو سمجھ کر پڑھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ کمی کامیابی میں، مال و دولت میں نہیں بلکہ اچھے کردار میں ہے۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، اس لیے ہمیں اپنی نیتوں کو بھی پاک رکھنا چاہیے۔ اصلاح نفس کا ایک اہم ذریعہ نماز، تلاوت قرآن اور ذکر الہی بھی ہے۔ جب انسان باقاعدگی سے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرتا ہے تو اس کا دل نرم ہوتا ہے اور وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ صدر علی وقار، آخر میں یہی کہنا چاہوں گی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ بہتر ہو تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہوگی۔ جب ہر فرد قرآن کی تعلیمات پر عمل کرے گا تو امن، محبت اور انصاف خود بخود قائم ہو جائے گا۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ قرآن کی روشنی سے دل ہو صاف، قرآن کی روشنی سے دل ہو صاف، نفس کی ہر خواہش سے رکھو اعتماد، آیت کی رہنمائی سے بڑے ہر کام، آیت کی رہنمائی سے بڑے ہر کام، یہی ہے زندگی کا سب سے اچھا انعام۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ماشاءاللہ، یہ تھیں ہادیہ دلشاد، نور پبلک اسکول گارڈن سے تشریف لائی ہوئی تھیں۔ آج کے ہمارے لاسٹ پارٹیسپینٹ الحمرا اسلامک سینٹر کورنگی سے ربی ارشد یہاں پر موجود ہیں۔ ربی، کیسے ہیں آپ؟ کیسی تیاری ہے آج آپ کی؟ اچھی ہے ماشاءاللہ۔ تو پھر آئیے روسٹم پہ اور آج آپ اس مقابلے میں شامل ہو جائیے۔ محترم ججز صاحبان، معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد از حمد و ثنا، آج کا منتخب کردہ موضوع ہے قرآن اور اصلاح نفس۔ معزز ناظرین، کیا کبھی ہم نے خود سے یہ سوال کیا کہ ہماری سب سے بڑی جنگ کہاں لڑی جا رہی ہے؟ کیا یہ جنگ کسی دشمن کے خلاف ہے یا کسی میدان جنگ میں؟ نہیں، یہ جنگ ہمارے اپنے اندر لڑی جا رہی ہے، اور اس جنگ کا نام ہے نفس کی جنگ۔ یہ وہ جنگ ہے کہ اگر جس میں ہار جائیں تو سب کچھ ہار جاتے ہیں، اور اگر جیت جائیں تو سب کچھ حاصل کر لیتے ہیں۔ اب یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نفس کیا ہے۔ نفس ہماری خواہشات، جذبات اور ہمارے اندر کی وہ آواز ہے جو کبھی ہمیں نیکی کی طرف بلاتی ہے اور کبھی برائی کی طرف بلاتی ہے۔ اگر نفس کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو یہ ہمیں گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے، لیکن اگر اسی نفس کو قرآن کے تابع کر دیا جائے تو یہی نفس ہمیں ایک عام انسان سے ایک بہترین انسان بنا دیتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے اصلاح نفس کا سفر شروع ہوتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اصلاح نفس کیا ہے؟ اصلاح نفس کا مطلب ہے اپنے نفس کو پاک کرنا، اسے قابو میں رکھنا اور اسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے تابع کر دینا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس ایک جنگلی گھوڑے کی طرح ہے، اگر اسے قابو میں نہ کیا جائے تو یہ انسان کو ہلاک میں لے جاتا ہے، اور اگر قابو میں ہو تو منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اصلاح نفس انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اس زمن میں قرآن نے کامیابی کی ضمانت ہی اسے دی ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ فرمایا قد افلح من زکاہا، یعنی اصل کامیابی نہ دولت ہے نہ شہرت، بلکہ اپنے نفس کی اصلاح ہے۔ اپنے نفس کی اصلاح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حقیقی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے نفس کو کیسے سنواریں؟ قرآن ہمیں راستے دکھاتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یعنی جو لوگ ہماری راہ میں آنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ضرور اور اپنے راستے دکھاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ کوشش شرط ہے، محنت شرط ہے اور جد و جہد شرط ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے اور اپنے نفس کی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔
اللہ بہت ہی خوبصورت گفتگو اور بہت ہی ٹھنڈے لہجے میں ہمیں سمجھانے کے لیے، ہماری تربیت کے لیے فرما رہے تھے الحمرا اسلامک اکیڈمی، الحمرا اسلامک سینٹر کورنگی سے ربیع ارشد۔ ناظرین کرام، ہمارا آج کا پہلا سیمی فائنل مکمل ہوتا ہے اور اب ہم چلتے ہیں اپنے جج صاحب کی جانب اور دیکھتے ہیں کون سے دو خوش نصیب پارٹیسپینٹ جنہوں نے کامیابی حاصل کی اور کامیابی حاصل کرنے کے بعد فائنل کے لیے کوالیفائی کیا۔ تو سر میں آپ کی جانب آتا ہوں، آپ فرمائیں ماشاءاللہ آج کیسی تیاری رہی بچوں کی، اور جلد از جلد رزلٹ کا بھی اناؤنس ہو جائے، کیونکہ ہمارے ناظرین جو ہے وہ اس بات کے انتظار میں ہیں، وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سا ایسا بچہ ہے کہ جو فائنل میں پارٹیسپیٹ کر چکا ہے، کوالیفائی کر چکا ہے۔ بچوں نے ماشاءاللہ بہت اچھی تقریر کی، عنوان بھی بہت اہم اور بہت اچھا عنوان تھا، اور ظاہر ہے کہ یہ وہ بچے ہیں جو پہلے سے ایک ایک راؤنڈ میں کوالیفائی کر کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ بہرحال کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہوتی ہے، اور رزلٹ کی طرف اگر ہم آئیں تو احمد رضا وقاص جو ہیں انہوں نے بہت جذبات کے ساتھ تقریر کی، لیکن پوری تقریر میں اپنی پچ بہت ہائی رکھی، جبکہ اس میں گنجائش ہوتی ہے کہ آپ آواز کو کہیں دھیما کہیں اونچا جو ہے گفتگو کی مناسبت سے کریں۔ پھر یہ کہ جو اشعار پڑھیں تو اس کو صحیح کروا لیں، کسی استاد کو سنا دیں، جیسے صحیح لفظ سوز ہے، سوز نہیں ہے، اور زیادہ تر ریڈنگ انہوں نے کی، اور آیات جو پڑھیں وہ بھی درست نہیں تھیں، لیکن انہوں نے جو مارکس حاصل کی ہیں 50 میں سے وہ 35 مارکس ہیں، اور ان کی تقریر بحیثیت مجموعی اچھی تقریر ہے۔ اس کے بعد زہرا کاشف ہیں، زہرا کاشف کی تقریر بھی بہت اچھی تھی، لیکن انہوں نے آئی کانٹیکٹ بالکل نہیں رکھا، ریڈنگ پہ زیادہ ان کی توجہ تھی، پیپر سامنے تھا، اور ان کے جو مارکس ہیں وہ بھی 35 اچھا ماشاءاللہ دونوں کے۔ اور اس کے بعد ہادیہ دلشاد کا آئی کانٹیکٹ اچھا تھا، اور جو ان کی تقریر کا مواد ہے وہ بھی اچھا تھا، اور انہوں نے جو مارکس حاصل کیے ہیں وہ ہیں 40 ماشاءاللہ 50 میں سے۔ اور آخر میں ربیع ارشد آئے تھے، ربیع ارشد نے اچھے حوالوں کے ساتھ بہت اچھی جامع گفتگو کی، اور ان کا کانٹینٹ بہت اچھا تھا، اور تقریر میں ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اپنے جذبات کا اظہار کریں، آپ دھیمے انداز میں بات کو سمجھا بھی سکتے ہیں، ڈیلیور کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے کہ جو سامعین ہیں ان تک وہ بات پہنچ جائے جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو ربیع ارشد ہیں انہوں نے 43 مارکس حاصل کیے ہیں 50 میں سے، اور آج جو دو لوگوں نے فائنل میں جانا ہے تو ایک ہادیہ دلشاد ہیں اور دوسرے ربیع ارشد ماشاءاللہ، کنگریچولیشن بوتھ آف یو، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے گفتگو فرمائی۔ ناظرین کرام، ہمارے یہ دو خوش نصیب پارٹیسپینٹ فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ کل سیکنڈ سیمی فائنل میں 4 نئے مقررین کے ساتھ اور ایک بہت ہی خوبصورت ٹاپک کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے صافی۔ اپنے میزبان اسد جواد شروانی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی کل پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔